بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد سورۃ البلد مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا زائدۃ، یعنی بتایا کہ لا زائدہ ہے، یہاں پر قسم کی نفی مراد نہیں ہے بلکہ قسم مراد ہے۔ یہ بلاغت کا بیان بلاغت۔ اقسم بہذا البلد، کہ قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی، شہر مکہ تھا نکال کر بتا دیا کہ البلد پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے۔ وانت، اور آپ، یا محمد نکال کر انت ضمیر جو ہے جو مخاطب کی ہے اس کی تعین کر دی، یعنی تعین مخاطب۔ حل، آنے والے ہیں۔ حلال، مرادی معنی بیان فرمایا۔ بہذا البلد، اس شہر کے اندر۔ بِأَن يَحِلُّ لَكَ، اس کی صورت بیان فرما رہے ہیں کیسے آپ حلال ہونے والے، یعنی آنے والے ہیں کہ آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا یہاں پر، اور آپ یہاں آ کر نزول کریں گے۔ فَتُقَاتِلُ فِيهِ، اور آپ اس میں قتال کریں گے۔ تو یہ صورت بیان فرمایا بِأَن يَحِلُّ لَكَ، اور فَتُقَاتِلُ فِيهِ یہ نتیجے کو بیان فرمایا کہ جب آپ یہاں آئیں گے تو پھر قتال بھی کریں گے۔ وَقَدْ أَنْجَزَ اللَّهُ لَهُ هَذَا الْوَعْدَ يَوْمَ الْفَتْحِ، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، یہ پورا فرمایا فتح مکہ والے دن۔ یہ بیان ایفاء وعدہ۔ فالجملۃ اعتراض بین المقسم بہ وما عطف علیہ، فرماتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ معترضہ ہے مقسم جس کی قسم کھائی گئی ہے اس کے، اور جو اس پر عطف کیا گیا ہے اس کے درمیان۔ یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ ووالد، اور والد ای آدم، آدم نکال کر والد کے اندر جو اقوال ہیں ان میں سے راجح ترین قول کو بیان فرمایا، یعنی بیان اور رجح الاقوال، کیونکہ والد سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو راجح قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام۔ وما ولد، اور جو ان کی اولاد، یعنی ای ذریتہ نکال کر یہ بھی راجح ترین قول کو بیان فرمایا۔ وما بمعنی من، فرماتے کہ یہاں ماں جو ہے وما ولد میں ماں جو ہے، فرماتے ماں جو ہے ماں ولد میں یہ من کے معنی میں ہے، یہ بیان بلاغت کو بیان فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ الجنس سے نکال کر بتا دیا کہ الانسان پر جو الف لام ہے یہ جنسی ہے۔ فی کبد، سختی اور شدت میں۔ نصب و شدت، یہ لغوی معنی بیان فرمایا۔ کبد یکابد مصائب الدنیا و شدائد الآخرہ، کہ دنیا کے مصائب اور آخرت کی سختیوں میں یہ جو ہے نکال کر حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ ایحسب، کیا خیال کرتا ہے۔ ایظن نکال کر تفسیر کی ہے بلفظ آخر، یعنی تفسیر القرآن بلفظ آخر۔ ایظن نکال کر دوسرے لفظ سے تفسیر کی ہے۔ الانسان نکال کر فاعل کی تعین کر دی۔ قوی قریش وہو، قوی قریش نکال کر بتا دیا کہ الانسان پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، اس سے ایک خاص شخص مراد ہے جسے قوی قریش سے تعبیر کیا، اور وہ کون تھا؟ وہ ابو الاشد بن کلدہ تھا، ابو الاشد بن کلدہ۔ یہ قوی کی تعین کر دی۔ بقوتہ، یہ وجہ تسمیہ بیان فرما دی کہ اس کو قوی قریش اس لیے کہتے تھے کہ طاقت کی وجہ سے۔ آتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے اتنی طاقت تھی کہ اس کے پاؤں کے نیچے اگر ایک چمڑا رکھ دیتے تھے اور 10 لوگ اس کو مل کر کھینچتے تھے تو وہ چمڑا تو پھٹ جاتا تھا لیکن یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا، اس کے قدم نہیں ہلتے تھے اپنی جگہ سے۔ ان مخففۃ من الثقیلۃ، وہ اسم محذوف، فرمایا کہ ان جو ہے مخفف من المثقلہ ہے، اس کا اسم محذوف ہے۔ ای انہ، یعنی انہ، ہاں ضمیر، یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ لن یقدر علیہ احد، اس پر کوئی بھی قادر نہیں ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے۔ واللہ قادر علیہ، یہ جواب ہے، اس کا جواب استفہام، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی اس پر قادر نہیں ہے، اور
تو اس سوال کا یہ جو استفہام انکاری ہے اس کا جواب دیا. یقول اہلکت، وہ کہتا ہے کہ مجھے ہلاک کر دیا، علی عداوت محمد، وہ کہتا ہے کہ میں نے ہلاک کر دیا علی عداوت محمد، ما علیہ الہلاک کو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر، ما علی اللبطہ بہت سا مال، کثیرا یہ لبدن کے لغوی معنی بیان فرمائے، بعضہ علی بعض یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا کہ ادھر ادھر یعنی ہلاک کر. ایحسب ان، کیا وہ خیال کرتا ہے، ای انہو یہ نکال کر اس میں محذوف کو بیان فرما دیا، لم یرہ احد وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، فیما انفقہ جس چیز میں وہ خرچ کر رہا ہے، یہ محل رؤیت کو بیان فرمایا. فیعلم قدرہ کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ وہ اس کی مقدار کو معلوم جان لے، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا. واللہ عالم بقدرہ اللہ تعالیٰ اس مقدار کو جاننے والے ہیں. یہ جو ہے تکمیل کو بیان فرمایا اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب. وَأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَتَكَثَّرُ بِهِ وَمُجَازِيهِ عَلَى فِعْلِهِ السَّيِّئِ، اور یہ کہ یہ جو ہے وَأَنَّهُ لَيْسَ یہاں سے تکمیل کو بیان فرمایا یہ پورا تکمیل ہی ہے کہ لَيْسَ مِمَّا يَتَكَثَّرُ بِهِ کہ وہ اس میں سے نہیں ہے جو فخر کرتا ہے، وَمُجَازِيهِ عَلَى فِعْلِهِ السَّيِّئِ اور برے کام کی اجازت دینے والا نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. یہ پورا تکمیل ہے. الم نجعل، یا ہم نے نہیں بنایا، یعنی استفہام تقریری، یہ بتا استفہام کی تعین کر دی کہ یہ استفہام انکاری نہیں ہے، استفہام تقریری ہے، اگرچہ لفظ انکار نفی کا آیا لم. ای جعلنا یہ حاصل معنی کو بیان فرما دیا، یعنی ہم نے کیا ہے، یہ صیغہ مضارع ہے لیکن ماضی کے معنی. لہو عینین کہ ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں، ولسان و شفتین اس کے زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے، وہدیناہ النجدین اور ہم نے اس کو دو راستوں کی ہدایت نہیں دی، بینا لہو طریق الخیر والشر کہ ہم نے اس کے لیے خیر اور شر دونوں طریقے بیان کر واضح کر دیے ہیں. یہ مرادی معنی کو بیان فرمایا. فہلا نکال کے بتا دیا کہ یہ تحغیظ کے لیے آیا ہے، ابھارنے کے لیے. اقتحم العقبہ کیا وہ عقبہ سے تجاوز کرے گا، ای جاوزہ نکال کر مرادی معنی بیان فرمایا. وما ادراک اور آپ کو کیا معلوم، اعلمک یا ادراک کے مرادی معنی بیان فرمایا. مل عقبہ عقبہ کیا ہے، یعنی کہ یہ عقبہ میں نہیں جائے گا، یعنی عقبہ سے گزر جائے گا، جاوزہ نکال کر مرادی معنی یعنی کہ اقتحم العقبہ یعنی سمجھے پھلانگ جائے گا یہ عقبہ کو. وما ادراک اعلمک یہ مرادی معنی بیان فرمایا ادراک کہ مل عقبہ عقبہ کیا ہے، التی یقتحمها تعظیما لشانها یہ جو ہے فلقتحم العقبہ کہ کیا وہ گھاٹی پار نہیں کرے گا، جاوزہ یعنی پار نہیں کرے گا. وما ادراک ما العقبہ التی یقتحمها تعظیما لشانها کہ اس کو جو گھاٹی ہے تو تعظیما لشانها اس کی عظمت شان کی وجہ سے فرمایا، یہ مرادی معنی کو بیان فرمایا عقبہ کے. والجملۃ اعتراض اور فرمایا کہ یہ جملہ جو ہے معترض ہے، وما ادراک ما العقبہ کیونکہ آگے درمیان میں یہ معترضہ ہے، آگے بات آ رہی ہے فلقتحم العقبہ کے بعد، یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا. وبین سبب جوازها بقولہ اور اس کے جواز کا سبب اللہ تعالیٰ نے اس قول سے بیان فرمایا، یعنی جواز سے مراد اس کو پار کرنے کا، اس گھاٹی کو پار کرنے کا سبب کیا ہے وہ بیان فرمایا. یہ بیان غبط ہے. فک رقبہ من الرق کہ گردن چھڑانا غلامی سے، یہ مامن الفکاک کو بیان فرمایا. بِأَن يَعْتِقَهَا اس کی صورت بیان فرمایا فکاک کی کہ اس کو آزاد کر دے، خرید کر، غلام ہو یا اپنے پاس ہو تو اس کو یا خرید کر. او اطعام یا کھانا کھلائے، فی یوم ذی مسغبہ اس دن کسی یعنی جو بھوکا ہے اس کو، مجاع نکال کر مسغبہ کے لغوی معنی بیان فرمایا. یتیما ذا مقربہ ایسے یتیم کو جو قریبی رشتہ دار ہو، یعنی قرابت نکال کر یہ مقربہ کے لغوی معنی بیان فرمایا. او مسکینا ذا متربہ یا مسکین ہو جو مٹی ہو گیا ہو گویا کہ
یہ ای لصوق بالتراب، یعنی ایسا مسکین ہو کہ جو یعنی مٹی سے چمٹ گیا ہو، اس کے پاس کچھ ہو ہی نہیں، یہ بھی مرادی معنی بیان فرمایا مطربہ کے. لفقرہ، یہ علت کو بیان فرما دیا. وفی قراءۃ بدل الفعلین مصدران مرفوعان، اور فرمایا کہ قراءت کے اندر یہ دونوں فعل بدل کے طور پر پڑھے گئے ہیں اور مصدر ہے اور مرفوع ہے. مضاف الاول رقبہ، پہلا جو ہے وہ رقبہ کا مضاف ہے، وہ منبن الثانی، اور دوسرے کے اوپر تنوین ہے، یعنی فکو رقبۃ. تو فکو رقبت جو بھی عبارت عام پڑھی جاتی ہے وہ تو مضاف والی پڑھی جاتی ہے، فکو رقبۃ او اطعام. مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو قرأت ہے وہ دوسری قرأت ہے، اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی وما ادراک ما العقبہ فکو ورقبہ والی قرأت ہے، فکو ورقبہ. تو بہرحال مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرأت کو جو عام پڑھی جاتی ہے اور جو میں نے پڑھی ہے کہ فک رقبۃ، اس کو بیان فرمایا تو یہ مضاف ہے، وہ منبن الثانی دوسرا یعنی اطعام، اس کے اوپر تنوینی آئے گی. فیقدر قبل العقبۃ اقتحام، فرماتا ہے کہ پھر عقبہ سے پہلے اقتحام کا لفظ مقدر ہوگا. فالقراءۃ المذکورۃ بیان، اور پھر یہ جو قرأت ہے یہ اس کا بیان ہوگی. یہ مشہور قرأت اور ترکیب نحوی کو بیان فرمایا. ثم کان، پھر عطف علی اقتحام، فرمایا کہ اس کا عطف جو ہے اقتحام پر ہے، یہ عطف کو بیان فرمایا. وثم، عطف کو بیان فرمایا اور ترکیب بیان فرمایا. وثم للترتیب الذکری، ثم ترتیب ذکری کے لیے ہے، یہ بیان بلاغت ہے اور ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے عبادت مالیہ اور بدنیہ کو بیان فرمایا، بدنیہ اور مالیہ کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد آگے ثم کان من الذین آمنوا، یہاں سے ایمان کو بیان فرمایا، جبکہ ایمان پہلے ہے اور اعمال بعد میں ہے. تو یہاں جب کہ ایمان کو بعد میں ذکر کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ثم صرف ترتیب ذکری کے لیے آیا ہے، حقیقت میں ایمان پہلے ہی ہے اور اعمال بدنیہ و مالیہ بعد میں ہے. اور یہ لا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ ان اعمال کے وقت ایمان موجود ہونا ضروری ہے. تو یہ سوال کا جواب بھی ہے. المعنی کان وقت الاقتحام، حاصل معنی بیان فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ اقتحام کے وقت یہ ہونا ضروری ہے. من الذین آمنوا، ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا، اور انہوں نے وصیت کی، اوصى بعضهم بعضا، کہ ایک دوسرے کو وصیت کی. بالصبر نکال کر، یعنی تواصوا کے معنی بیان فرمائے، اوصى بعضهم بعضا نکال کر. بالصبر علی الطاعۃ وعن المعصیۃ، صبر کے ساتھ انہوں نے صبر کی وصیت کی. علی الطاعۃ نکال کر ما علیہ الصبر کو بیان فرمایا، اور عن المعصیۃ نکال کر ما عنہ الصبر کو بیان فرمایا. وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم کی وصیت کرتے، الرحمت نکال کر مرحمہ کے مرادی معنی بیان فرمایا. علی الخلق، یہ ما علیہ الرحمہ کو بیان فرمایا. اولئک، یہ لوگ، الموصوفون بہذه الصفات، جو اس صفات سے متصف لوگ ہیں، یہ مشار الیہ کو بیان فرمایا. اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والے، الیمین، الیمین نکال کر المیمنتی کے مرادی معنی بیان فرمایا. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ دائیں ہاتھ والے ہیں. الشمالی، الشمالی نکال کر المشأمہ کے مرادی معنی بیان فرمایا. علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہے بھڑکتی ہوئی. بالحمزۃ و بالواو، فرمایا یہ مشہور قرأت وہ بیان فرمایا کہ مؤصدہ کی قرأت بھی ہے جو عام پڑھی جاتی ہے، اور واو موصدہ کی قرأت بھی ہے. بدلہ، اس صورت میں یہ بدل واقع ہوگا نارن کا. اور مطبقہ یعنی چھا جانے والی، تو یہ اس کے معنی بیان فرمایا مؤصدہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.